پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب ڈاکٹر فاروق ستار, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حفیظ اللہ نیازی. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے نیازی صاحب کہ اگر پرچی سے انقلاب کو روکا گیا تو پھر پاکستان میں مصر اور یہ جو کچھ عرب ممالک اور افریقن ممالک میں ہو رہا ہے اس جیسا انقلاب آ سکتا ہے, اور پاکستان کی جو نوجوان جو نسل ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرے گی. آپ کا جو الائنس ہے وہ بھی نوجوانوں سے ہے, آپ کیا ایگری کریں گے اس بات سے؟ جیسا میں بالکل اس سے جو ہے 100% ایگری کرتا ہوں. اور آج میرا خیال ہے کہ جو عمران خان کا جو ایک بالکل نام ہر ہاؤس ہولڈ بن چکا ہے, ہر گھر کے اندر لیا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ جو ہے یہ پاکستان کے نوجوانان ہیں. میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے ایک بات کی ہے, میں اس کی کوئی تصحیح نہیں کر رہا, صرف نشاندہی کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب بڑے ہم سینئر رہنما ہیں اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں. دیکھیں یہ جو ایم کیو ایم کا ایک وہ ہے فیوڈلز نے جو کہ ہاتھ سے ملک کو آزاد کرانا ہے, میں اس میں سے یہ بات کہتا ہوں کہ جی فیوڈل جو تھے پاکستان میں, ان کا جو پاکستان کی سیاست میں 50s اور 60s میں بہت بڑا رول تھا, اور یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا سانحہ ہوا تھا کہ ملک میں فیوڈلزم کو بجائے ختم کرنے کے اس کو وہاں پہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کو مضبوط کیا گیا, اس فیوڈلزم نے پورے پاکستان کو اپنے پنجہ استبداد میں لیے رکھا. آج مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا حکمران طبقہ ہے, زرداری صاحب کے حق میں زرداری صاحب کی بات نہیں کرتا, آصف علی زرداری نے جتنی دولت اور جتنا اپنا بڑاپن اور جتنی طاقت اکٹھی کی ہے وہ ہمارے سامنے پچھلے 20-22 سال کا شاخسانہ ہے. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کی جو طاقت ہے وہ کسی فیوڈل جگہ سے نہیں آئی, وہ ہمارے سامنے ان کے وسائل میں جو اضافہ ہوتا گیا الحمدللہ, اور وہ اقتدار کے دنوں میں چونکہ وہ اضافہ ہوا ہے تو اس لیے وہ وجہ نظابی ہے. ایم کیو ایم کے اندر جو طاقت میں آج اضافہ ہوا ہے تو یہ بھی اسی جو ہے دیکھتے دیکھتے جو وسائل ان کے ہیں تو وہ کوئی فیوڈل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہیں ہوا. عصمت جان ولی کا اضافہ کوئی فیوڈل بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوا. چودھری شجاعت اور کافلی کے جو رہنما ہیں, جو میں اس لیے ان کے نام لے رہا ہوں کہ یہ ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں, یہ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں, میں اس وجہ سے نام نہیں لے رہا ہوں کہ کوئی کسی کی نشاندہی کر رہا ہوں. دیکھیں اس لحاظ سے تحریک انصاف ایک واحد پارٹی ہے کہ جس کو بدقسمتی سمجھیں کہ اس کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں جو ان تمام پارٹیز کے پاس ہیں, اور جس کا یہ اظہار مختلف موقع پہ کرتے رہتے ہیں جب ان کے جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, مختلف الیکشنز ہوتے ہیں, اور ان کے پاس جو جس طرح کی سارے دفاتر ٹھیک ہے. نیاز صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے ابھی سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ قاف پنجاب چودھری اکرم نے بھی. اکرم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سوال ہم نے یہ اٹھایا ہوا ہے کہ پنجاب کی سیاست میں بھی تیزی آ رہی ہے, اور اگر مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو کیا عوام کو جواب دینے کا وقت آ گیا ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ ہے آپ کے اندر, پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے, آپ نے انہیں 172 کی سیٹ بھی جیتی ہے. جاوید بھائی شکریہ آپ کا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا وقت جو ہے وہ تو بہت پہلے آ گیا تھا, کیونکہ موجودہ حکومت کی ڈیلیورنس لاسٹ ایئر سے اتنی بری ہے کہ عوام ایک بار پھر پتھروں کے دور میں چلے گئے ہیں. آج لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, ہاسپٹلز میں ڈاکٹر نہیں ہیں, سکولز میں کالجز میں ٹیچرز نہیں ہیں, آفیسز میں سرکاری ملازمین کام نہیں کر رہے ہیں. اتنا ابتری کا عالم ہے کہ کسی کی اپنی زندگی محفوظ نہیں ہے, کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سڑک پہ نکلے گا کون کس طرف سے گولی مار جائے گا. یہ تو جنگل کے قانون میں بھی ایسے نہیں ہوتا, جہاں حکومتیں نہیں ہوتی وہاں پہ بھی شاید ایسا نہیں ہوتا, وہاں پہ بھی کچھ انسانی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. اور جو این ایس 172 کی سیٹ ہم نے جیتی اور شانگلہ کی جیتی, میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس کمپیریزن کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو چودھری پرویز الہی نے پنجاب میں ویژن اور وزڈم کے ساتھ حکومت کی, اس کمپیریزن میں لوگوں نے اس ڈیلیورنس کو دیکھا ہے جو نالائق اور ایک نااہل حکومت نے پنجاب کے عوام کو ایک سرپلس صوبے کا بیڑا غرق کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جی, ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا, آپ اگر الیکشن ہوتے ہیں آپ کو کیا دکھ رہا ہے اس وقت پنجاب کے اندر, آپ کو اپنی صورتحال کیا دکھ رہی ہے, کتنی سیٹیں آپ لے جائیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو آزاد اور بااختیار ہونا چاہیے, اور اس میں انتخابی عمل, انتخابی نظام, اس میں ابھی بہت ساری اصلاحات کی گنجائش ہے, اور ان اصلاحات سے پہلے اگر ہمیں الیکشن فیس کرنے ہیں
تو ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی، ویسے ہی الیکشن کمیشن نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا پچھلے انتخابات میں کہ 2-2.5 سے 3 کروڑ نام انتخابی فہرستوں میں جعلی ہیں، تو اس سے تو 2008 کا انتخاب بھی مشکوک ہو جاتا ہے بہت سے حوالوں سے، تو یہ بھی ایک سچویشن ہے۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ملک موجودہ جو اس وقت معاشی بدحالی ہے اس کے پیش نظر کسی ملک کی سطح پہ انتخابی ایکسرسائز کا متحمل ہو سکتا ہے، تو یہ بہت ساری باتیں بھی ہمیں سامنے رکھنی ہوگی۔ کسی کی خواہش سے اگر الیکشن کرا دیا جائے، موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو کیا متبادل ہمارے پاس ہے؟ تو ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے ان ساری باتوں پہ غور کرنا پڑے گا۔ انتخابات کی تیاریاں تو ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں، اور یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سیاسی انتخابی عمل کو جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور اس میں جو یہ ایک مستقل تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لوگ اتنے تنگ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو، یہ عمران خان کے حفیظ اللہ نیازی کا اپنا کلیم ہے، لیکن میں اس لیے صرف سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ایک سکسیس ماڈل ہے کراچی اور حیدرآباد کا۔ جس طرح ہم نے اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کی خدمت کی اور بنیادی سہولتوں کا ایک انقلاب برپا کیا، کراچی کو دنیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا 10واں شہر ہم نے بنا دیا، تو اور کوالٹی ورک اور وقت سے پہلے منصوبوں کو مکمل کیا، تو یہ ساری باتیں میں جب سامنے رکھتا ہوں، اور جو لینڈ ریفارم کی بات ہم کرتے ہیں، جو زرعی اصلاحات کی بات کرتے ہیں، چھوٹے ہاریوں کسانوں کو قرضے دے کر سستی بیج اور سستی کھاد فراہم کر کے جو ایک ملک میں زرعی انقلاب کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، بے زمین کسانوں کو زمینیں دینے کی بات کر رہے ہیں، شہر میں نوجوانوں کو وہ زمینیں جو قبضہ مافیا جس پر روزانہ بے دردی کے ساتھ قبضہ کرتا ہے، وہ مفت زمینیں جو بے روزگار تعلیم یافتہ ہنرمند نوجوان ہیں ان میں تقسیم کر دیں، چھوٹا قرضہ دے دیں، چھوٹی چھوٹی گھریلو جو صنعتیں ہیں ان کا ہم جال بچھا دیں۔ نیازی صاحب سے بھی پوچھ لوں، نیازی صاحب وقت بہت کم ہے، آپ اپنی توقعات بتائیے، آپ کی کیا میرے پاس توقعات تنظیم ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جاوید صاحب کہ اس وقت وقت آ گیا ہے کہ منافقت، جھوٹ اور جرائم کی سیاست سے اس قوم کو نجات دلانی ہے۔ محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحریک پاکستان چلائی تھی تو انہوں نے یہ ابھی نہیں بتایا تھا کہ میں جو ہے جاگیروں کو کیسے بانٹوں گا، اور ان کے سامنے پیش نظر سب کچھ تھا، یا کس قسم کی سہولت ہوگی یا کیا تعلیم کا ماڈل ہوگا۔ انہوں نے صرف کہا تھا کہ آزادی کی تحریک ہے۔ جاوید صاحب آج پاکستان جو ہے اس کی چونکہ سالمیت جو ہے وہ انڈرمائن ہو چکی ہے، سالمیت۔ جاوید صاحب مجھے بات مکمل کرنے دیں، بہت کم ٹائم رہ گیا، ایک جملہ پلیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان جو سیاست کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں سے اس ملک کو نجات دلائی جائے۔ قرآن مجید میں ایک فکرہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر ہر جرم کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے چودھری اکرم صاحب ایک جملے میں بتائیے آپ کی توقعات، ایک جملہ، ایک بات ہے جی، انسانیت کی تذلیل اور لوگوں کے مال کو غصب کرنے پہ کوئی معافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چودھری اکرم صاحب آپ کی توقعات کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی اگر کوئی بھی شخص اس ملک کے لیے نجات کا راستہ اڈاپٹ کر سکتا ہے تو اسے آگے آنا چاہیے، اور ہماری جماعت نے ڈیلیور کیا ہے، اس قوم کی خدمت کی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس قوم سے یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ماضی سے بہتر حکومت دیں گے اور عوام کے لیے تمام وسائل مہیا کریں گے۔ بہت شکریہ چودھری اکرم صاحب آپ کا، بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا نیوز نے پنجاب حکومت اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان صلح کرا دی اور ایمرجنسی کم از کم کھول دی گئی، ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ ایک بریک کے بعد